کیا حدیث غدیر میں مولا کا معنی خلیفہ اور حاکم ہے؟ آئیے خود حدیث کے الفاظ اور سیاق و سباق سے حقیقت جانتے ہیں۔ شیعہ حضرات حدیث غدیر من کنت مولاہ فعلی مولاہ سے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت بلا فصل اور امامت پر استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ استدلال فاسد و مردود ہے، جو کہ ہرگز قابل قبول نہیں، اور علماء و محدثین اہل سنت نے اس کا بہترین جواب بھی ارشاد فرمایا ہے۔ دو تین جواب آپ ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث غدیر متعدد طرق، مختلف الفاظ اور کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی ہے۔ کسی بھی حدیث کے الفاظ اور مفہوم کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس کے سیاق و سباق اور دیگر روایات کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے محدثین نے اس حدیث کو اپنی مختلف کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد اور فضائل صحابہ میں، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں، اس کے علاوہ امام طحاوی نے شرح مشکل الآثار میں، اس کے علاوہ امام ابن جوزی اور امام ابن کثیر اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ان احادیث کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ وانصر من نصرہ واعن من اعانہ۔ اے اللہ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت فرما، اور جو ان سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی فرما، اور تو اس کی مدد کر جو ان کی مدد کرے۔ اس حدیث کے سیاق و سباق، دعا کے الفاظ اور دیگر روایات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مولا سے مراد محبوب، دوست اور مددگار مراد ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کرنے والوں کے لیے دعا اور دشمنی رکھنے والوں کے خلاف دعا فرمائی۔ لہذا اس مقام پر لفظ مولا کو محبت، ولایت، نصرت اور تعلق خاص کے معنی میں سمجھا جاتا ہے۔ مشہور محدث و فقیہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیعہ حضرات کے اس دعوے کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وقالت الشیعۃ هو متصرف وقالوا معنى الحديث أن عليا يستحق التصرف في كل ما يستحق الرسول صلى الله عليه وسلم التصرف فيه ومن ذلك أمور المؤمنين فيكون إمامهم۔ أقول لا يستقيم أن تحمل الولاية على الإمامة التي هي التصرف في أمور المؤمنين، لأن المتصرف المستقل في حياته هو صلى الله عليه وسلم لا غير، فيجب أن يحمل علی المحبت و ولاء الاسلام و نحوها۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہر اس معاملے میں تصرف کا حق رکھتے ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تصرف حاصل تھا، لہذا وہ مسلمانوں کے امام اور حاکم ہوئے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معنی ہرگز درست نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مستقل تصرف اور ولایت عامہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، کسی اور کو نہیں۔ لہذا حدیث میں مولا کو امامت و خلافت کے معنی پر محمول کرنا صحیح نہیں، بلکہ اس سے مراد محبت، نصرت اور دوستی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکابر محدثین نے بھی حدیث غدیر کو خلافت بلا فصل کی دلیل نہیں مانا، بلکہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت، عظمت اور فضیلت پر محمول فرمایا ہے۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی اس حدیث کو اپنی خلافت کی دلیل نہیں بنایا، اور نہ ہی اپنے دعوی خلافت کے اثبات کے لیے اس حدیث کو پیش فرمایا۔ لہذا حدیث غدیر اہل سنت کے نزدیک حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظیم منقبت اور فضیلت کی دلیل ہے، نہ کہ خلافت بلا فصل کی۔ مزید ان کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مرآۃ المناجح میں حدیث نقل کرنے کے بعد اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ مولا کے بہت معنی ہیں، دوست، مددگار، آزاد شدہ غلام، آزاد کرنے والا مولا۔ اس کے معنی خلیفہ یا بادشاہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإن اللہ هو مولاه۔ شیعہ کہتے ہیں کہ مولا بمعنی خلیفہ ہے، اور اس حدیث سے لازم ہے کہ حضرت علی کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں، آپ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ مگر یہ بات اور یہ نظریہ غلط ہے، کیونکہ مولا بمعنی خلیفہ یا بمعنی اولا بالخلافت کبھی نہیں آتا۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ اور حضرت جبرائیل کس کے خلیفہ ہیں؟ حالانکہ قرآن مجید میں انہیں مولا فرمایا گیا، فإن اللہ هو مولاه وجبریل۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خلیفہ نہیں،
پھر من کنت مولاہ کہ کیا معنی ہوں گے؟ تیسرے یہ کہ حضرت مولا علی حضور کی موجودگی میں خلیفہ نہ تھے، حالانکہ حضور نے اپنی حیات شریف میں فرمایا۔ پھر مولا بمعنی خلیفہ کیسے ہوگا؟ چوتھے یہ کہ اگر مان لو کہ مولا بمعنی خلیفہ ہی ہے تو پھر بلا فصل خلافت کیسے ثابت ہوگی؟ واقعی آپ خلیفہ ہیں مگر اپنے موقع اور اپنے وقت میں۔ پانچویں یہ کہ اگر یہاں مولا بمعنی خلیفہ ہوتا تو جب ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الخلافت فی القریش، کہ خلافت قریش میں ہے، تم لوگ چونکہ قریش نہیں لہذا تم امیر نہیں بن سکتے، وزیر بن سکتے ہو۔ تو اس وقت حضرت مولا علی نے یہ واقعہ لوگوں کو کیوں نہ یاد کرا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے خلافت دے گئے، میرے سوا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ خاموش رہے اور تینوں خلفاء کے ہاتھ پر باری باری بیعت کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کی نظر میں بھی یہاں مولا بمعنی خلیفہ نہ تھا۔ چھٹے یہ کہ حضور کے مرض وفات میں حضرت عباس نے جناب مولا علی سے کہا کہ چلو حضور سے خلافت اپنے لیے لے لو۔ حضرت مولا علی نے انکار کیا کہ میں نہیں مانگوں گا ورنہ حضور مجھے ہرگز نہ دیں گے۔ اگر یہاں مولا بمعنی خلیفہ تھا تو یہ مشورہ کیسا؟ اگر حدیث غدیر خلافت کے لیے دلیل ہوتی تو حضرت مولا علی کہہ دیتے کہ میں خلافت کیوں مانگوں، مجھے تو خلافت پہلے دے چکے ہیں۔ ساتویں اور آخری بات یہ ہے کہ خلافت کے لیے روافض کے پاس نص قطعی الثبوت یا قطعی الدلالت چاہیے۔ یہ حدیث یعنی حدیث غدیر نہ تو قطعی الثبوت ہے کہ یہ حدیث خبر واحد ہے اور نہ یہ قطعی الدلالت ہے کہ مولا کے بہت معنی ہیں اور مولا بمعنی خلیفہ کہیں نہیں آتا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اس حدیث میں مولا سے مراد دوست، محبوب، مددگار اور ناصر ہے، نہ کہ خلیفہ، حاکم یا بلافصل جانشین۔ اسی بنا پر اس حدیث غدیر سے خلافت بلافصل پر استدلال کرنا ہرگز درست نہیں، کیونکہ یہ استدلال فاسدہ ہے۔